اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منهم له عذاب عظیم۔ کل کے سبق میں بات آئی تھی، ایک واقعہ بیان کیا گیا تھا، میں نے اشارتاً کہا تھا آیت جو آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اگر اپنی بیوی پر تہمت لگائے تو 4 گواہ لائے، اور اگر گواہ نہیں پیش کر سکتے تو اس کے لیے یہ راستہ بیان کیا گیا کہ کورٹ میں جا کر کے قاضی اس سے کہے گا کہ آپ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھائے کہ آپ سچے ہیں، اور 5ویں مرتبہ یہ قسم کھائے۔ وہ ترتیب کل بیان کی گئی تھی جس کو لیعان کہا جاتا ہے۔ یہ لیعان کا واقعہ اور یہ آیت کب اتری، اس سلسلے میں کل 2 واقعے تفسیر کی کتابوں میں بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ جب اوپر والی آیت اتری کہ بھائی کوئی زنا کی حالت میں کسی کو دیکھے تو 4 گواہ پیش کرے، 4 گواہ کے بغیر کیس نہ کرے، یہ آیت اتری تو انصار صحابہ میں سے ایک سردار تھے مدینہ کے ایک قبیلے کے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سعد بن عبادہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ یا نبی اللہ، کیا یہ آیت اسی طریقے سے اتری ہے؟ عجیب سوال تھا۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت انصار کی طرف متوجہ ہو کر عرض کیا، فرمایا تم جانتے بھی ہو تمہارے سردار کیا کہتے ہیں؟ انصار صحابہ نے کہا یا نبی اللہ، اصل میں اس کی غیرت نے اس بات کو گوارا نہیں کیا۔ بہرحال اللہ کے نبی وہاں پر خاموش رہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ قرآن کی آیت صرف وہی اتری تھی کہ 4 گواہ لائے۔ ہوا ایسا، یہاں سے سب گھر چلے گئے، اسی دن یا 1-2 دن کے بعد انصار ہی میں سے ایک صحابی حضرت ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو اپنے کھیت گئے تھے، کھیتر میں، اور کھیت سے کام کر کے آئے تو دیکھا اپنی بیوی کو کسی اور کے ساتھ زنا میں مشغول ہے۔ انہوں نے یہ بات اپنے سردار حضرت سعد بن عبادہ سے کہی کہ جس بات کا خطرہ آپ نے اللہ کے نبی کے سامنے ظاہر کیا تھا، وہی خطرہ، وہی بات ہمارے سامنے پیش آ گئی، اب کیا کریں؟ یہ دونوں اللہ کے نبی کے پاس گئے اور جا کر کے صبح پورا واقعہ بیان کیا کہ ایسا ایسا ہوا ہے۔ اب آیت تو اتری تھی 4 گواہ پیش کرنے کی، دوسری کوئی آیت تو تھی نہیں، دوسرا کوئی حکم تو تھا نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے عرض کیا کہ ہلال 4 گواہ لاؤ۔ حضرت ہلال ابن امیہ نے کہا یا نبی اللہ، کوئی بندہ اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھے گا تو کہاں گواہ تلاش کرنے جائے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تو پھر اپنی پیٹھ کو تیار رکھو 80 کوڑے کھانے کے لیے۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت ہلال ابن امیہ نے کہا اللہ میرے بارے میں کوئی فیصلہ نازل کریں گے۔ اس کے بعد آپ پر وحی کے آثار ظاہر ہوئے۔ حضرت ہلال کو کوڑے نہیں مارے گئے تھے ابھی، اس سے پہلے ہی وحی کے آثار دکھائی دیے، اور آپ پر یہ آیت اتری جس میں شوہر کے لیے بغیر گواہ کے بھی ایک راستہ نکالا، وہ 4 مرتبہ قسمیں کھانے کا اور 5ویں مرتبہ لعنت کی قسم کھانے کی۔ وہ ایک واقعہ تو یہ بیان کیا جاتا ہے۔ دوسرا واقعہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں
حضرت عدی ابن عاصم ابن عدی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب اللہ کے نبی نے ممبر پر بیٹھ کر یہ آیت پڑھی تھی جمعہ کے دن کہ بھائی کوئی اپنی بیوی پر بھی کوئی کسی پر زنا کی تہمت لگائے تو 4 گواہ پیش کرے، یہ آیت پڑھی تو یہ حضرت عاصم ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بندہ اپنی بیوی کے اوپر کسی غیر کو دیکھ لے اور وہ کوئی گواہ تلاش کرنے کے لیے جائے گا تب تو وہ آدمی اپنا کام پورا کر کے چلا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ بیچ ہفتے میں ایسا ہوا کہ اسی عاصم ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کے لڑکے جس کا نام تھا حضرت اویمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اویمر نے دیکھا کہ اس کی بیوی اسی کے چچا کے لڑکے کے ساتھ زنا میں مشغول ہے۔ انہوں نے جب یہ بات دیکھی، مفسرین نے زنا کرنے والی مرد اور عورت دونوں کا نام بھی لکھا ہوا ہے، لیکن میں مصلحتاً چھوڑ رہا ہوں۔ اب وہ اویمر اپنے چچا زاد بھائی حضرت عاصم کے پاس آئے اور آ کر کے کہا کہ آپ نے جمعہ کے دن اللہ کے نبی کے سامنے جو سوال کیا تھا وہی واقعہ میرے گھر پر پیش آ گیا، اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی کے پاس جائیں گے، ابھی خاموش رہو۔ دوسری جمعہ کو دونوں اللہ کے نبی کے پاس گئے اور جا کر عرض کیا کہ یا نبی اللہ، آپ نے جو بات بیان کی تھی اور میں نے جو اشکال کیا تھا وہی بات ہمارے گھر پیش آ گئی، اب ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا قد انزل اللہ فیک، آپ جیسے واقعے کے متعلق تو اللہ نے حکم نازل کر دیا ہے۔ اب تفسیر کی کتاب میں یہ 2 واقعے ملتے ہیں اس آیت پر اترنے کے۔ اب کون سا واقعہ صحیح ہے اور کون سا واقعہ اس آیت کے نازل ہونے کا سبب اور کارن بنا، تو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک توضیح بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب پہلی مرتبہ واقعہ پیش آیا تھا وہ حضرت ہلال ابن امیہ کا واقعہ تھا، کیونکہ وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں یہ ملتا ہے فَنَزَلَ جِبْرَئِیلُ، جبرائیل اترے، یعنی اس وقت تو یہ آیت اتری تھی۔ اور دوسرا واقعہ جو پیش آیا وہ آیت اترنے کے بعد پیش آیا تھا، حضرت عاصم ابن عدی والا جو اویمر والا واقعہ تھا، تو اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں کہا تھا قد انزل اللہ فیک، اللہ تعالیٰ نے آپ جیسوں کے لیے ایک حکم نازل کر دیا ہے۔ بہرحال یہ تو کل کی بات ادھوری تھی، اس لیے میں نے آپ کے سامنے پیش فرما دی۔ آج جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی ہے، یہاں سے قریباً 10 آیتیں جو اتری ہیں، اس کی اترنے کی وجہ سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو تہمت لگی تھی اس کی براءت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری تھی۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا تہمت لگی تھی، کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ سن ہجری 5 کی بات ہے، 6 کی، سن ہجری 6، غزوہ بنو المصطلق۔ دیکھو پہلی بات یہ یاد رکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت ساری جنگیں ہوئی، لیکن کبھی اس جنگ کو جنگ احد، جنگ بدر یہ کہا جاتا ہے۔ اس وقت تو کوئی الگ سے تعبیر نہیں ہوتی ہے، لیکن جب غزوہ بولے، غزوہ بنو المصطلق، جیسے میں نے ابھی کہا غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ کس کو کہتے ہیں؟ غزوہ کا معنی ہوتا ہے ایسی لڑائی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے ہو، اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ اب ہوا ایسا، غزوہ بنو المصطلق جس کو غزوہ مریسیع بھی کہا جاتا ہے، سن ہجری 6 میں
اللہ کے نبی کی یہ عادت تھی کہ آپ جہاد میں بھی جاتے تھے تو اپنی بیویوں کی باری رکھتے تھے اور کسی ایک بیوی کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے موقع محل کے مناسب۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی ایسا معاملہ ہو جس میں عورت کی بے پردگی نہ ہوتی ہو اور عورت کا دینی یا دنیاوی نقصان نہ ہوتا ہو تو شوہر کو چاہیے کہ اپنے ساتھ سفر میں عورت کو بھی، اپنی بیوی کو بھی لے جایا کرے۔ عورت صرف گھر میں قید رکھنے کے لیے، قیدی بنا کر کے رکھنے کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے حضرت مفتی اعظم صاحب دامت برکاتہم کبھی کبھار اپنے بیانات میں یہ بات عرض کرتے ہیں کہ کبھی عورتوں کو بھی تفریح کی جگہ لے جایا کرو، گھومنے کی جگہ، لیکن شرط وہ لگاتے ہیں کہ جہاں بے پردگی نہ ہوتی ہو اور مردوں اور عورتوں کا اجتماع نہ ہوتا ہو، وہاں پر مرد عورت جمع ہوتے تو وہاں عورتوں کو نہ لے جائیں۔ تو آپ علیہ السلام بھی اپنے ساتھ ازواج مطہرات کو لے جایا کرتے تھے۔ یہ غزوہ بنو المصطلق کے اندر اپنے ساتھ اپنی لاڈلی بیوی حضرت عائشہ کو لے کر اللہ کے نبی جنگ میں گئے تھے۔ اب وہاں سے جب آ رہے تھے، راستے میں ایک جگہ کے اوپر پڑاؤ ڈالا تھا کہ یہاں رکنا ہے، پورا قافلہ رکا ہوا تھا، پورا لشکر۔ ہوا ایسا کہ اس وقت پردے کی آیت نازل ہو چکی تھی، پردے کی آیت اتر چکی تھی، اس لیے ازواج مطہرات کو بھی جنگ میں لے جاتے تھے تو اونٹ کے اوپر ایک جھونپڑی جیسا کپڑے کے پردے لٹکا کر کے بناتے تھے، اس میں ہماری مائیں بیٹھا کرتی تھی پردے میں۔ سفر میں بھی چونکہ لشکر پورا مردوں کا ہوتا تھا، اس لیے جھونپڑی اونٹ کے اوپر، اونٹ کی سیٹ کے اوپر ایک جھونپڑی بناتے تھے جس میں چاروں طرف سے پردے لٹکے ہوئے ہوتے تھے، اندر کون بیٹھا ہے دکھائی نہ دے۔ اس کو اردو میں ہودج کہا جاتا ہے، ہودج۔ حضرت عائشہ اس میں بیٹھ کر کے جایا کرتی تھی اور ازواج مطہرات اس میں بیٹھتی تھی۔ اب حضرت عائشہ اس میں بیٹھی ہوئی تھی، قافلے نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا تھا۔ جب قافلہ چلنے کو تھا تو اعلان ہوا کہ بھائی سب اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائے، ابھی ہمارا قافلہ یہاں سے چلے گا، یعنی واپس جا رہا ہے مدینہ۔ سب لوگ قضاء حاجت کے لیے اپنی اپنی ضروریات کے اندر پورے کرنے کے لیے لگ گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے بھی قضاء حاجت کی ضرورت تھی، اس لیے میں بھی جنگل کی طرف اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے چلی گئی۔ فرماتی حضرت عائشہ کہ جب میں اپنی حاجت پوری کر کے آنے لگی تو مجھے یاد آیا کہ میرا جو ہار تھا گلے کے اندر وہ میرے پاس نہیں ہے۔ وہ ہار حضرت عائشہ کا خود کا نہیں تھا، بلکہ حضرت عائشہ کی بہن اور حضرت ابوبکر کی بیٹی حضرت اسماء کا تھا، امانت کے طور پر لیا تھا۔ بہنیں ایک دوسرے کی چیزیں پہنتی رہتی ہیں، تو حضرت عائشہ نے حضرت اسماء کا ہار لے لیا تھا اپنے پاس اور گلے میں پہنا تھا۔ اب حضرت عائشہ نے دیکھا کہ میرا ہار جو میرے گلے میں تھا وہ ملتا نہیں ہے۔ وہ ہار کو تلاش کرنے میں رہی، ادھر ادھر ڈھونڈنے میں رہی، جس میں دیر ہو گئی اور وہ قافلہ جو ایک جگہ کے اوپر رکا تھا وہاں سے چلا گیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں بہت دیر تلاش کرنے کے بعد جب ٹھکانے پر پہنچی تو دیکھا کہ قافلہ یہاں پر نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، پورا میدان خالی پڑا ہے۔ اب حضرت عائشہ کی ہوشیاری دیکھیے، اس وقت تو بہت کم عمر تھی۔ انہوں نے سوچا کہ دیکھو جب بھی قافلہ جہاں کہیں پر بھی رکے گا اور ہودج دیکھیں گے اور میں نہیں دکھوں گی تو مجھے تلاش کرنے کے لیے یہیں پر آئیں گے، اس لیے حضرت عائشہ ادھر ادھر قافلہ تلاش کرنے کے لیے نہیں گئی، وہیں پر رک گئی۔ اور قافلہ کیوں چلا گیا؟ ہودج اٹھا کر کے اونٹ چلانے والوں نے ڈائریکٹ اونٹ کے اوپر رکھ دیا زمین پر سے۔ انہوں نے پردہ اٹھا کر کے اندر دیکھا نہیں کہ اندر عائشہ ہے کہ نہیں ہے۔ اور حضرت عائشہ کا جسم کم عمری کی وجہ سے اتنا پتلا تھا کہ وزن پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اس میں ہے کہ نہیں ہے۔
ہم سب جانتے ہیں آپ علیہ السلام کے زمانے کی اور آپ کے گھرانے کی. خود حضرت عائشہ نے کہا کہ کبھی 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کر کھاتے نہیں تھے آپ علیہ السلام، ایسے حالات تھے تنگی کے. تو حضرت عائشہ اندر ہے کہ نہیں ہے یہ اونٹ چلانے والوں کو پتہ نہیں چلا، اور ہودج اٹھا کر کے ڈائریکٹ اونٹ پر رکھ دیا اور اونٹ کو چلا کر کے لے گئے، سب چلے گئے. اب حضرت عائشہ وہیں پر رک گئی. رات کا وقت ہو گیا. حضرت عائشہ کیا اس کا ایمان اور کیا ہمت اور جرأت، ایک 12-14 سال کی لڑکی اور اس طریقے سے جنگل کے میدان میں، چٹیل میدان، جنگل اور پورا علاقہ کوئی نہیں، سناٹا، وہاں پر رک گئی. فرماتی عائشہ کہ میں تو چونکہ تھکی ہوئی تھی پتھر پر ٹیک لگا کر کے بیٹھی کہ میری کو آنکھ لگ گئی اور میں سو گئی. ہوا ایسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کے پیچھے ایک صحابی کو رکھا تھا کہ پورا قافلہ چلا جائے، اس کے بعد آخر میں اس کو آنے کا. اس کا نام تھا حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت صفوان کو اللہ کے نبی نے یہ کہہ رکھا تھا کہ آپ قافلہ چلا جائے اس کے بعد پیچھے راستے سے آنا اور دیکھنا قافلے میں سے کسی کی کوئی چیز گر گئی ہو تو اٹھا کر کے لے آنا. اب حضرت صفوان وہاں پر پہنچے، صبح کا ٹائم تھا. دیکھا کہ کوئی مرد سو رہا ہے. حضرت صفوان کو تعجب ہوا، نزدیک جا کر دیکھا تو پہچان گئے کہ یہ تو اماں عائشہ ہے. زبان سے بے تحاشا انا للہ و انا الیہ راجعون نکل گیا کہ اماں یہاں سو رہی ہے. جیسے ہی صفوان نے انا للہ پڑھا، حضرت عائشہ کی آنکھ کھل گئی اور حضرت عائشہ فرماتے فوراً میں نے اپنے چہرے کے اوپر کٹکا ڈال دیا، اس لیے کہ اس وقت پردے کی آیت اتر چکی تھی. سوال ہوتا ہے کہ حضرت صفوان نے حضرت عائشہ کو پہچانا کیسے کہ حضرت عائشہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ حضرت صفوان نے پردے کی آیت اترنے سے پہلے حضرت عائشہ کو دیکھا ہوا تھا، وہ جانتے تھے. پردے کی آیت تو بعد میں اتری. اب حضرت عائشہ نے جیسے اپنے چہرے کے اوپر پردہ کر لیا، آنکھ کھل گئی. حضرت صفوان نے اپنا اونٹ بٹھا دیا اور آگے چلے گئے. حضرت عائشہ اونٹ کے اوپر بیٹھ گئی. پھر حضرت صفوان نے اونٹ کی نکیل پکڑ کر کے چلنا شروع کیا. حضرت عائشہ اونٹ پر ہے اور صفوان آگے نکیل پکڑ کر کے چل رہے ہیں. دونوں حضرات چلتے چلتے دوپہر تک چلے اور جا کر کے قافلے سے مل گئے. لیکن امتحان بڑا سخت تھا، حضرت عائشہ کا بھی، حضرت ابوبکر کا، حضرت ابوبکر کی بیوی کا، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ایک بہت بڑی مصیبت آنے والی تھی. جب قافلے میں جا رہے تھے، ابھی تو آ رہے تھے، تو سب سے پہلے نظر پڑ گئی منافقوں کے سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی. عبداللہ ابن ابی نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی کی بیوی عائشہ اور صفوان دونوں اکیلے آ رہے ہیں، تو انہوں نے ڈائریکٹ تہمت لگا دی کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ نے صفوان کے ساتھ غلط کام کے ارادے سے کہیں گئے تھے اور پھر واپس آئے ہیں، وہ رک گئی تھی. زنا کی تہمت لگائی حضرت عائشہ پر. اب قافلہ یہاں پر مل گیا. حضرت عائشہ اپنے ہودج میں بیٹھ گئی، کسی کو کچھ پتہ نہیں. بات عبداللہ ابن ابی نے ایسی کہی ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں. اسی حالت کے اندر حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہم مدینہ چلے آئے، یعنی اپنے گھر آ گئے. گھر آنے کے بعد حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں بیمار ہو گئی. بیماری کی وجہ جو کچھ بھی رہی ہو، لیکن ایک وجہ یہ تھی کہ جب سے میں گھر آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتی تھی کہ آپ بہت اداس اور غمگین نظر آتے تھے. آپ کی جو محبت اور جو انداز پہلے ہوا کرتا تھا وہ نہیں تھا، اور آپ صرف گھر آ کر کے سلام کرتے تھے اور طبیعت پوچھتے تھے، خیر خیریت پوچھ کر کے آپ چلے جاتے تھے.
آگے کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتے مجھے تو کچھ پتہ نہیں، میں تو اپنے گھر میں تھی، کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہوا ہے، بس اللہ کے نبی کو غمگین دیکھتی تھی۔ اسی حالت میں 1 مہینہ گزر گیا، عائشہ کو پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو بیمار اپنے گھر پر ہے، اور لوگ باتیں کر رہے ہیں منافقین۔ میں نے آپ کے سامنے پہلے ہی دن کہا تھا کہ اس صورت کا پس منظر یہ ہے کہ اس میں یہودیوں نے منافقین کی جماعت کو تیار کیا تھا جو مسلمانوں میں رہ کر کے مسلمانوں کا نقصان کرے، غدار پیدا کیے تھے، اور ان غداروں کا سرداری عبداللہ ابن ابی تھا، اور اسی نے دیکھ لیا تھا۔ اس غدار نے یہ باتیں ایسی چلائی تھی کہ اس کی باتوں میں کچھ بھولے بھالے مسلمان بھی آ گئے، اور مسلمانوں نے بھی اس کی بات مان لی۔ ان بھولے بھالے مسلمان صحابہ میں 2 صحابی اس منافق کی بات میں آ گئے تھے۔ ایک تھے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے نبی کے شاعر تھے، جس نے بہت سارے اشعار پڑھے ہیں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان نے جو اللہ کے نبی کی شان میں اشعار پڑھے ہیں، اے نبی جی آپ سے زیادہ خوبصورت تو میں نے آج تک کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ پھر آگے کہا آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی ماں نے کوئی بچہ آج تک جنا ہی نہیں ہوگا۔ آپ تو ہر عیب سے پاک اس طریقے سے پیدا کیے گئے گویا آپ کو ایسا پیدا کیا گیا جیسا آپ چاہتے تھے۔ یہ حضرت حسان کے اشعار ہیں، بہت بڑے شاعر تھے، اور اس درجے کے صحابی تھے کہ کافروں کی برائی بیان کرنی ہو اور مسلمانوں کو جنگ کے لیے ابھارنا ہو اور اشعار پڑھنے ہو تو اللہ کے نبی مسجد نبوی میں منبر پر حضرت حسان کو کھڑا کر کے صحابہ کے مجمع میں اشعار بلواتے تھے۔ وہ حسان منافق کی بات میں آ گئے تھے۔ دوسرے تھے حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسری ایک صحابیہ تھی جس کا نام حضرت حمنہ تھا۔ یہ 3 لوگ تھے جو منافق کی بات میں آ گئے تھے، انہوں نے بھی تہمت لگانی شروع کر دی تھی۔ عائشہ کہتے ہیں مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ 1 مہینے کے بعد، اب اس مہینے پورے بھر میں کیا عالم تھا، مکہ کے کافر صحابہ کو تانے مارتے تھے کہ دیکھو تمہارے نبی کی بیوی کیسی ہے نا، کیسا اس کا گھرانہ ہے، دیکھو، بہت تانے مارتے تھے۔ لیکن یہ بات حضرت عائشہ کو کچھ بھی پتہ نہیں تھی۔ 1 مہینے کے بعد حضرت عائشہ کہتی ہے کہ مجھے قضاء حاجت کی ضرورت پڑی، اور اس وقت گھروں میں ٹوائلٹ اور بیت الخلا ہوتی نہیں تھی، دور جانا پڑتا تھا۔ تو میں چونکہ بیماری کی وجہ سے کمزور ہو گئی تھی، پورا مہینہ میرا نکل گیا تھا، اور آپ بھی ناراض چلتے تھے، آپ غمگین رہتے تھے، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ چلو پیشاب پانی کرنے کے لیے جانا ہے تو اپنے ساتھ اپنی باندی حضرت مصطح کی ماں اس کو اپنے ساتھ لے گئی اور کہا کہ چلو آپ میرے ساتھ پیشاب پانی کرنے کے لیے جانا ہے۔ جب پیشاب پانی کر کے آ رہے تھے تو راستے میں وہ مصطح کی ماں جو تھی اس کو پیر میں کپڑا پھنس گیا اور ٹھوکر لگی، جس کی وجہ سے وہ گر گئی۔ وہ بھی صحابیہ تھی۔ جیسے ہی وہ گری اس کی زبان سے ایک الفاظ نکل گیا بد دعا کا کہ مصطح تیرا ناس ہو۔ حضرت عائشہ نے سنا کہ یہاں میرے ساتھ یہ عورت چل رہی ہے، اس کے پیر میں کپڑا پھنسا جس کی وجہ سے یہ گر گئی ہے، اور زبان سے اپنے بیٹے کو بد دعا دے رہی ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ امی جان اس طریقے سے اپنے بچوں کو بد دعائیں نہیں دی جاتی، اور آپ کا بیٹا مصطح تو غزوہ بدر میں جہاد کرنے میں شریک تھا، آپ اس کے بارے میں ایسا بول رہی ہو؟ تو حضرت مصطح کی ماں بولی کہ عائشہ آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، آپ مصطح کے بارے میں اتنی تعریف کر رہی ہو، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے؟ تو کہ نہیں، کیا ہوا؟ تو کہ ہوا یہ ہے کہ آپ کے اوپر
منافقوں نے یہ تہمت اور الزام لگایا ہے، اور اس میں میرا بیٹا مصطح بھی آپ کی تہمت کی باتیں کر رہا ہے، آپ پر الزام لگا رہا ہے، اس لیے میں نے اس کو بد دعا دی۔ اب حضرت عائشہ نے پہلی مرتبہ سنا کہ میرے بارے میں گاؤں میں 1 مہینے سے باتیں ہو رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی مجھ سے 1 مہینے سے ناراض چل رہے ہیں، اور آپ غمگین ہیں۔ ناراض تو نہیں کہیں گے، البتہ غمگین چل رہے ہیں۔ اب حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب میں نے یہ سنا تو میری تو، اب آپ سوچئے کہ تھوڑا اگر کسی پاک دامن مرد عورت کے اوپر اس طریقے سے تہمت لگ کر پورے مہینے چرچا ہو رہی ہو، پتہ ہی نہ ہو، اچانک سے پتہ چلے تو انسان کی حالت کیا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میری تو یہ حالت ہو گئی کہ اب میں کس طریقے سے گھر پہنچوں، نہ قدم میں طاقت اور پورے جسم پر لرزہ اور سینہ اور ٹھکانے نہیں، میرا کلیجہ کیا کروں، 1 مہینہ ہو گیا مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ اب حضرت عائشہ گھر گئی، اسی غم میں، اسی ٹینشن میں، اسی حالت میں، بس یہی حال چل رہا تھا۔ پورا دین گزرنے سے پہلے اللہ کے نبی تشریف لائے، اور آپ نے معمول کے مطابق سلام کیا اور حضرت عائشہ سے طبیعت پوچھی، تو حضرت عائشہ نے کہا یا نبی اللہ، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں چاہتی ہوں کہ اپنے ابا کے گھر چلی جاؤں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چلی جاؤ۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں اپنے ابا کے گھر اس لیے جانا چاہتی تھی کہ میں جاننا چاہتی تھی کہ بات ہے کیا، میری ماں سے جا کر پوچھوں تو صحیح۔ عائشہ کہتی ہے میں گئی اپنے گھر، اور جا کر کے سب سے پہلے میں اپنی امی سے ملی۔ امی جان آپ کو کچھ پتہ ہے میرے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ ماں نے کہا ہاں عائشہ ہمیں پتہ ہے۔ تو کیا آپ کو پتہ ہے تو مجھے کہا نہیں؟ 1 مہینے سے میرے بارے میں پورے مدینہ میں ایسی باتیں ہو رہی ہیں اور آپ نے مجھے کہا ہی نہیں۔ پھر حضرت عائشہ کہتے ہیں میں نے پوچھا میرے ابا کو پتہ ہے، ابو بکر کو پتہ ہے؟ تو میری ماں نے کہا ہاں پتہ ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کو پتہ ہے، میرے شوہر کو بھی پتہ ہے؟ تو میری ماں نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی کو بھی پتہ چل گیا ہے۔ عائشہ کہتی ہے جب میں نے یہ بات سنی کہ میرے ابا اور میرے شوہر کو بھی پتہ چل گیا ہے اور 1 مہینے سے پتہ چل گیا ہے اور ایسا حال ہے، عائشہ کہتے میرا کلیجہ پھٹ گیا اور ایسی چیخیں مار کر کے رونے لگی، ایسی چیخیں مار کر رونے لگی کہ قریب تھا کہ میرا کلیجہ پھٹ جاوے۔ بس میں اسی حالت میں رو رہی تھی، میرے ابا اوپر کے چھت کے اوپر قرآن پڑھ رہے تھے، وہ فوراً نیچے اتر کر کے آئے اور مجھے تسلی دینے لگے، لیکن مجھ سے خاموش ہوا نہیں جاتا تھا۔ میں اسی حالت کے اندر رو رہی تھی اور اتنا روئی کہ بس وہاں سے اٹھ کر کے گھر میں چلی گئی اور کپڑے بہت سارے کچھ کپڑے تھے اس کے پاس جا کر کے اندر سر رکھ کر کے رونے لگی۔ روتے روتے آنکھوں کے آنسو بند نہیں ہوئے اسی حالت کے اندر۔ بس میری ماں نے مجھے اتنا کہا تھا کہ بیٹی اچھی عورتوں کے پیچھے حسد کرنے والے ہوتے ہیں، غم نہ کرو، یہ کہا تھا، باقی کوئی تسلی دینے والا نہیں۔ اور میں اتنی روئی کہ روتے روتے پوری رات نکل گئی، مجھے نیند تک نہیں آئی، اور صبح دوسرا دن ہو گیا، دوسرا دن بھی اسی حالت کے اندر میں روتی رہی۔ پھر دوسری رات آ گئی، دوسری رات بھی اسی حالت کے اندر روتی رہی۔ میری ماں مجھے تسلی دیتی تھی لیکن مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں، بس اللہ کی طرف متوجہ تھی۔ تیسرا دن آیا اور اللہ کے نبی ہمارے گھر پر تشریف لائے۔ 2 راتیں گزر گئی، 1 دن اور 2 راتیں گزری۔ اب اللہ کے نبی ہمارے گھر تشریف لائے، یعنی ابو بکر کے گھر پر گئے اور جا کر کے حضرت عائشہ سے پوچھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ صحابہ سے مشورہ بھی لیا تھا۔ آپ سوچیں کہ وہ منافقین نے کیسی بات چلائی ہوگی کہ آپ صحابہ سے پوچھتے تھے کہ اس کا کیا کیا جائے۔ آپ نے حضرت اسامہ سے پوچھا تھا۔ اسامہ حضرت زید کے بیٹے تھے، اور زید اللہ کے نبی کے متبنہ بیٹے تھے، لے پالا، گود لیا ہوا، پالا ہوا بیٹا تھا۔ تو چونکہ وہ گھر پر رہتے تھے، گھر کے افراد میں سے تھے، تو حضرت اسامہ سے پوچھا کہ اسامہ آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے عائشہ کے متعلق جو باتیں چل رہی ہیں؟ تو حضرت اسامہ نے جواب دیا تھا
جہاں تک ہم جانتے ہیں ہمیں عائشہ کے بارے میں کوئی برائی سمجھ میں نہیں آتی. یہ حضرت اسامہ نے جواب دیا تھا. اس کی ایسی کوئی بات نہیں ہے جس سے ہم برا سوچ سکے. حضرت اسامہ نے یہ جواب دیا تھا. پھر اللہ کے نبی نے اپنے داماد، اپنے چچا کے لڑکے حضرت علی کو بلایا اور حضرت علی سے پوچھا، علی آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ تو حضرت علی چونکہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی نے زیادہ غمگین ہے اور آپ کا غم دور کرنے کا کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آتا، تو حضرت علی نے ایک درمیانی رائے دی. کیا رائے دی؟ حضرت علی نے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ پر کچھ تنگی نہیں فرمائی ہے. اگر افواہوں کی بنا پر عائشہ کی طرف سے آپ کے دل میں کچھ برائی ہے تو عورتیں تو اور بھی ہیں. یہ حضرت علی نے کہہ دیا کہ اگر آپ کے دل میں عائشہ کے متعلق کوئی بات ہے تو کوئی بات نہیں، عورتیں تو اور بھی ہیں. مطلب یہ ہوتا ہے اس لفظ کا کہ ان کو چھوڑ دو، یہ نکلتا ہے. اللہ کے نبی حضرت بریرہ کے پاس گئے جو حضرت عائشہ کی نوکرانی تھی. بریرہ سے پوچھا، بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کیا کہتی ہو عائشہ کے متعلق؟ آپ عائشہ کے ساتھ 24 گھنٹے رہتی ہو. تو حضرت بریرہ نے کہا کہ میں تو سالوں سے رہتی ہوں عائشہ کے ساتھ، مہینوں سے رہتی ہوں، میں نے کبھی عائشہ میں کوئی برائی نہیں دیکھی. البتہ اتنی بات میں نے دیکھی کہ وہ اتنی کم عمر اور اس حالت میں ہے کہ وہ کبھی کبھار آٹا گوندھ کر کے رکھ دیتی ہے، لوٹ باندھ کر کے رکھ دیتی ہے، اور بکری، اور وہ سو جاتی ہے عائشہ تو بکری آ کر کے وہ لوٹ اور وہ آٹا کھا جاتی ہے. اس کے علاوہ میں نے کوئی عائشہ میں کوئی خرابی اور برائی نہیں دیکھی ہے، بس یہ ایک دیکھا ہے. یہ حضرت بریرہ نے کہا. اب اللہ کے نبی حضرت ابوبکر کے گھر گئے اور وہاں پر جا کر اپنی بیوی عائشہ، اپنے ویوائی اور اپنا رفیق ساتھی دوست ابوبکر اور ان کی بیوی تینوں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کے حضرت عائشہ سے کہا، عائشہ اگر آپ پاک ہو تو آپ کو کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کو بری کر دیں گے. اس الفاظ پر تو عائشہ کو دکھ نہیں ہوا، لیکن آگے اللہ کے نبی نے فرمایا، عائشہ اگر آپ سے گناہ ہو گیا ہے تو اللہ سے استغفار کر لو اور توبہ کر لو، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے. حضرت عائشہ نے جب یہ الفاظ سنے تو کلیجہ پھٹ گیا کہ اس بات سے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کے دل میں بھی یہ بات بیٹھ گئی ہے. میں نے اپنے ابا کی طرف دیکھا کہ ابا جان، ابو بکر اللہ کے نبی کو جواب دیجئے، لیکن میرے ابا خاموش رہے، کچھ نہیں بولے، کیونکہ سامنے نبی اللہ تھے، اللہ کے رسول تھے. عائشہ کہتی ہے میں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا کہ امی جان اللہ کے نبی کو کوئی جواب دیجئے. حضرت عائشہ فرماتی میری ماں بھی ایک لفظ بولنے کے لیے تیار نہیں تھی. پھر یہ حالت ہو گئی میری کہ وہ جو 2 رات اور 1 دن سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے، وہ آنسو قطرے ٹپکنا بند ہو گئے، اور اللہ نے مجھے ہمت دی اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2-4 باتیں کہی. وہ باتیں کیا تھی؟ واللہ لقد عرفت لقد سمعتم هذا الحدیث، اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے کہ آپ نے یہ بات سنی ہے میرے بارے میں. عائشہ کہتی ہے اللہ کے نبی سے، اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے کہ آپ نے یہ بات سنی ہے میرے بارے میں، حتی استقر فی انفسکم وصدقتم بہ، یہاں تک کہ یہ بات تم سب کے دلوں میں بیٹھ گئی اور تم نے اس کو سچ بھی مان لیا ہے. لئن قلت لکم انی بریۃ، اگر میں یہ کہوں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا ہے، واللہ یعلم انی بریۃ، اور اللہ تو جانتا ہی ہے کہ میں نے یہ کیا ہی نہیں ہے، تو بھی تم لا تصدقونی، میری تصدیق نہیں کرو گے، مجھے سچا نہیں جانو گے. وَلِأَنَّ اعترفت لکم وَلَئِنْ اعترفت لکم، اور اگر میں تمہارے سامنے اس گناہ کا اعتراف کر لوں، بِأَمْرٍ، کسی بھی معاملے کی اس حالت کی وجہ سے اعتراف کر لوں، واللہ یعلم، تو اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں، انی بریۃ، میں تو اس سے بری ہوں، میں نے تو یہ گناہ کیا نہیں ہے،
اللہ جانتے ہیں اگر میں اقرار کر لوں تو تم لتصدقونی، تو تم میری بات سچ مانو گے۔ عجیب الفاظ عائشہ نے کہے، یہ کتابوں میں آج بھی موجود ہے، میں نے سوچا کہ وہ الفاظ ہی آپ کے سامنے سنا دوں۔ کیا کہا عائشہ نے؟ میں یہ کہوں گی کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا ہے تو تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ تمہارے دل میں وہ بات اتنی بیٹھ گئی 1 مہینے سے، اور میں یہ کہوں گی نہیں کہ میں نے یہ کیا ہے، کیونکہ کیا ہی نہیں ہے، اللہ جانتے ہیں۔ آخر میں کہا واللہ لا اجد لی ولکم مثلا، اللہ کی قسم میں تمہارے اور میرے لیے ایک مثال قرآن کی مانتی ہوں، سمجھ میں آتی ہے مجھے، الا کما قال ابو یوسف، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ابا حضرت یعقوب نے ان کے بیٹوں سے کہا تھا فصبر جمیل، صبر کرنا ہی اچھا ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس کے اوپر اللہ ہی مددگار ہے۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے یہ الفاظ میں نے اللہ کے نبی کے سامنے کہے اور پھر میں اٹھ کر کے وہاں سے چلی گئی اور گھر میں جا کر کے مصلی بچھا دیا، اللہ کے سامنے رجوع ہو گئی۔ اللہ کے نبی وہیں پر بیٹھے ہیں، ابو بکر کے گھر پہ، اسی حالت میں آسمان سے وحی اتری، آپ پر وحی کے آثار ظاہر ہوئے، آپ کی پیشانی مبارک سے موتیوں کی طرح پسینے کے قطرے ٹپکنے لگے اور آپ آنکھ بند کر کے سر جھکا کر کے بیٹھ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت حضرت عائشہ بیان کرتی ہے، مجھے جب ایک خیال آیا، میں دیکھنے لگی میرے ابا ابو بکر اور میری والدہ دونوں کے دونوں رو رہے تھے، اللہ کے نبی کے سامنے دیکھ کر کے بہت زیادہ غمگین ہو رہے تھے۔ عائشہ فرماتی ہے جب وحی اتر رہی تھی، میرے ابا اللہ کے نبی کی طرف دیکھ کر کے اور میری ماں اللہ کے نبی کی طرف دیکھ کر کے اس حالت میں غم میں تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ ابھی ان دونوں کی جان چلی جائے گی، لیکن جب میرے ابا میری طرف دیکھتے تھے تو میں تو اطمینان سے بیٹھی ہوئی دکھتی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں نے گناہ کیا نہیں ہے تو اللہ میری برات کر دیں گے، مجھے پاک بتا دیں گے۔ کیا حالت رہی ہوگی اس وقت اللہ کے رسول کے گھرانے کی، کیسی دشمنوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی۔ اس کے بعد آپ کے گھر والوں پر آپ کے انتقال تک ایسا بڑا واقعہ پیش نہیں آیا تھا، اور آپ اس سے پہلے بھی آپ کے گھر والوں پر ایسی تہمت اور الزام ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ اب جب وحی پوری ہوئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ تمہارے لیے بشارت ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے بری کر دیا، بشارت سنائی۔ اچھا وہی اتر رہی تھی تو حضرت ابو بکر غمگین کیوں تھے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ ابو بکر یہ سوچتے تھے کہ اگر میری بیٹی سے کوئی گناہ ہوا ہوگا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کوئی آیت گناہ کے متعلق اتار دیں گے تو قیامت تک آنے والی امت میری بیٹی کا عیب پڑھے گی اور سنے گی، چونکہ قرآن اتر رہا ہے۔ اس لیے میں اللہ کی طرف متوجہ تھا کہ اللہ میری بیٹی کے لیے بہتر فیصلہ کرنا، لیکن عائشہ مطمئن اس لیے تھی کہ وہ جانتی تھی کہ میں نے تو گناہ کیا نہیں ہے۔ حضرت عائشہ نے جب یہ سنا کہ اللہ تعالیٰ نے میری برات کے اندر آیتیں اتاری ہیں تو حضرت عائشہ کی ماں نے کہا کہ اللہ کے رسول کا شکریہ ادا کرو۔ عائشہ فرماتی ہے میں نے اس وقت ناز میں آ کر یہ کہا تھا میں اللہ کے نبی کا شکریہ کیوں کر ادا کروں، میں تو اس ذات کا شکریہ ادا کروں گی جس نے مجھے ہر عیب سے بری کر دیا۔ حضرت مفسرین کہتے ہیں حضرت عائشہ کے دل میں اللہ کی محبت نے وہ آگ لگا دی کہ اس وقت اللہ کے سوا اس کو کوئی چیز نظر نہیں آئی، بس صرف اللہ ہی کی طرف شکریہ ادا کرنے کے لیے دوڑ پڑی۔ لیکن عائشہ کہتی ہے مجھے یہ تو پتا تھا کہ اللہ مجھے پاک صاف ظاہر کر دیں گے، لیکن ایسا تھا کہ اللہ کے نبی کے خواب میں آئے گا یا اور کوئی حکم، مجھے ایسا تو پتا نہیں تھا کہ اللہ قرآن اتاریں گے اور قرآن میں اللہ تعالیٰ میری برات ظاہر، یہ مجھے خیال نہیں تھا۔ 10 آیتیں حضرت عائشہ کی برات میں اتری، پورا مہینہ آپ علیہ السلام اور آپ کی بیٹیاں، آپ کے صحابہ، ان کے اوپر جو غم کا گزرا تھا، ان کی صرف وجہ یہ تھی کہ یہ منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اس نے آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے اور آپ کے اوپر غم نہ اتارنے کے لیے، آپ کو غمگین بنانے کے لیے پوری کوششیں کی تھی۔
اب میں 2-4 باتیں حضرت عائشہ کی خصوصیت کے بیان کر کے اپنی بات پوری کر رہا ہوں۔ امام بغوی نے اسی تفسیر میں حضرت عائشہ کی چند خصوصیات لکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 10 آیتیں اتاری، وہ 10 آیتیں ایک ساتھ میں آگے آ رہی ہے جو آج کا سبق ہے۔ میں نے جو ایک آیت آپ کے سامنے پڑھ لی ہے، قریباً 2 رکوع میں ہے یہ آیتیں، حضرت عائشہ کی برات کی اتری، اور اس میں بہت سارا حکم ہمارے لیے بھی ہے۔ انشاءاللہ بہت بڑی کام کی باتیں ہمیں جاننے ملے گی اور بہت زیادہ علم ہمیں ملے گا، بس ضروری ہے کہ پابندی کے ساتھ ہم سبق میں بیٹھیں۔ 2-4 باتیں میں حضرت عائشہ کی خصوصیات بیان کر دوں۔ پہلی خصوصیت تو یہ بیان کی گئی ہے حضرت عائشہ کی، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضرت جبرائیل حضرت عائشہ کی شادی سے پہلے ہی ایک ریشمی رومال لے کر اللہ کے نبی کے پاس آئے تھے، اور اس رومال میں حضرت عائشہ کی تصویر دکھائی اللہ کے نبی کو، اور کہا کہ یا نبی اللہ، یہ عورت آپ کے نکاح میں آنے والی ہے۔ کیا اللہ کی طرف سے عائشہ کو مقام دیا اللہ تعالیٰ نے کہ نکاح سے پہلے تصویر اللہ تعالیٰ پیش کرے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں کہ یہ آپ کے نکاح میں آنے والی ہے۔ دوسری خصوصیت یہ بیان کی گئی کہ حضرت عائشہ آپ کی کل 11 بیویاں، 11 میں سے صرف ایک کنواری تھی اور وہ تھی حضرت عائشہ، باقی سب تو یا بیوہ تھی یا طلاق والی تھی۔ خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے پہلی بیوی آپ کی تھی، وہ 2 شوہروں سے بیوہ تھی، تیسرے شوہر اللہ کے رسول تھے۔ مجھے ایک جملہ ایک مولانا کا بہت اچھا لگا۔ ابھی رمضان کے مہینے میں لوگوں کی عادت ہوتی ہے، مالدار لوگوں کی، کہ کیٹیں تقسیم کرتے ہیں غریبوں میں تاکہ غریب لوگوں کا رمضان سدھر جائے۔ تو اس مولانا نے بیان میں ایک بات کہی تھی، ایک جملہ کہا تھا، وہ جملہ میرے دل پر بیٹھ گیا۔ انہوں نے اپنے بیان میں مجمع کے سامنے کہا کہ لوگوں، بیواؤں کو کیٹ اور راشن تقسیم نہ کرو، بیواؤں کو شوہر تلاش کر کے دو۔ راشن نہیں، شوہر تلاش کر کے دو۔ راشن تلاش کر کے دو گے تو بیواؤں کی صرف ایک بھوک مٹے گی، اور شوہر تلاش کر کے دو گے تو دونوں بھوک مٹ جائے گی، زنا کے راستے بند ہو جائے گے۔ افسوس کہ ہمارے اپنے علاقوں کے اندر آج بیواؤں کا، جوان عورتیں بیوہ ہو گئی اور ان کا سہاگ اجڑ گیا تو زندگی بھر اجڑا ہوا رکھا جاتا ہے۔ وہ بیچاری چاہتی ہے کہ نکاح کر لے تو ساس سسر نکاح کرنے دینے نہیں دیتے، تیار نہیں ہوتے، ماں باپ منع کرتے ہیں، نتیجتاً اس عورت کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، اور بہت ساری جگہوں پر زنا کے راستے کھلتے ہیں۔ ضروری ہے بیواؤں کو اور طلاق والوں کو حقیقت میں راشن نہیں، دوسرا شوہر تلاش کر کے دو۔ تو اللہ کے نبی کے پاس جو حضرت خدیجہ آئی تھی وہ 2 شوہروں سے بیوہ تھی، تو حضرت عائشہ کنواری تھی، دوسری خصوصیت۔ تیسری خصوصیت یہ بیان کی گئی کہ حضرت عائشہ کی گود میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا اور آپ کا انتقال ہوا ہے۔ آپ کی 11 بیویاں، لیکن آپ کا انتقال عائشہ کی گود میں ہوا ہے۔ چوتھی خصوصیت یہ بیان کی گئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قبر ہے، آپ قیامت تک جہاں پر آرام فرمائیں گے، وہ گھر بھی، وہ حجرہ بھی، وہ کمرہ بھی حضرت عائشہ ہی کا کمرہ ہے، وہ حضرت عائشہ کا گھر ہے جہاں پر ہم سلام پیش کرنے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار عافیت کے ساتھ، عزت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پانچویں خصوصیت یہ بیان کی گئی کہ اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے ساتھ ایک مرتبہ چادر اوڑھ کر سو رہے تھے، آپ ایک ہی چادر میں سو رہے تھے، اسی حالت میں حضرت عائشہ کی چادر میں آپ پر وحی نازل ہوئی ہے۔ کیا عائشہ کی خصوصیات ہے۔ چھٹی خصوصیت یہ جو آج کے سبق میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ پاک دامن ہے، اس پر کوئی الزام نہ لگائے، اس کے متعلق 10 آیتیں آسمان سے اتاری۔ یہ کل خصوصیات 6 تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی۔ آگے اب وہ آیتوں کی مختصراً تفسیر میں آپ کے سامنے کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان کہی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے نبی کے اہل بیت کے ساتھ خصوصی محبت اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔
اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے کریم آقا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ اہل بیت سے ہمیں خصوصی محبت نصیب فرما۔ تیری اور تیرے پیارے حبیب کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ اللہ دین کے خاطر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے اور آپ کی لاڈلی بیوی عائشہ نے کیا قربانیاں دی ہوگی۔ مولا کریم وہ تہمت کے ایام کیسے گزرے ہوں گے، وہ عائشہ کی 2 راتیں اور 1 دن اور دوسرا آدھا دن کس طریقے سے گزرا ہوگا، وہ ابو بکر پر اس کی بیوی پر کیا بیت رہی ہوگی۔ اللہ ان دشمنوں نے میرے نبی کو موت تک، میرے نبی کو انتقال تک ایک سانس بھی سکون سے لینے نہیں دیا۔ اللہ ان تکلیفوں کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ ہم تو جب کوئی خیر کا کام کرنے کے لیے اٹھتے ہیں اور تھوڑا سا الزام اور تہمت آ جاتی ہے تو ہم اپنے گھر بیٹھ جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے، سب بول دیتے ہیں۔ اللہ وہ اتنی تہمتوں کے باوجود، اتنے الزام کے باوجود بھی ڈٹے رہے، اڑے رہے، تیری طرف متوجہ رہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسے حاسدوں سے حفاظت فرما لے، ایسے تہمت لگانے والوں سے ہماری بھی حفاظت فرما لے۔ اللہ ہمارے جتنے بھی ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں جو رفائی کام کرتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، ان تمام کو حاسدوں سے، تہمت لگانے والوں سے حفاظت فرما، ان سب کو ہمت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی ہمت عطا فرما، حاسدوں سے ہماری بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ تیرے دین کی خدمت کرنے کے ہمیں بھی توفیق عطا فرما، تیرے دین کی خدمت کے لیے ہمیں بھی قبول فرما لے، اور تیرے پیارے حبیب اور حضرت عائشہ اور ان کے گھرانے کی قربانیوں سے جو دین ہم تک پہنچا ہے، اس دین کو صحیح پابندی کے ساتھ، صحیح محنت کے ساتھ آگے والی نسلوں تک پہنچانے میں ہمیں ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما۔ ہماری دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔